واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ کلام حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ کی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو نفس کی پہچان کی سٹیجز کے زمانے ہیں، ارتقاء کے زمانے ہیں، اعمال کے زمانے ہیں اور افعال کے زمانے ہیں۔ یعنی جسم، روح اور مادہ کا کمبینیشن جو ہے، اس جسم پر اعمال، ارتقاء اور افعال کے زمانے، یہ سارے نفس کے زمانے ہیں۔ اب آپ جسے نفس مطمئنہ کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک انسان کے نفس کی ایک زمانے کی حالت ہو سکتی ہے، دوسرے زمانے میں دوسری حالت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ انسانوں کے ساتھ یہی حالت چلتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نفس مطمئنہ ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ذکر کے ذریعے مطمئنہ ہو گئے، کچھ کسی اور طرح سے ہو گئے۔ تو نفس کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور جان کے رشتے کو اللہ کا احسان سمجھ کر اس کو پہچانو کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ پرماننٹ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ جدا ہو جائے گا، یہ رشتہ جدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ٹھہرنے والا نہیں ہے، اور یہ فورس کیا ہوا کمبینیشن ہے، یعنی کہ یہ اجزاء اور مختلف قسم کے عناصر کا مرکب ہے، ایک فانی ہے اور ایک ایٹرنل ہے۔ روح جو ہے خدا نہیں، لیکن اس کی ابتدا ہے۔ اللہ اور روح میں یہ فرق ہے کہ اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہے اور ہر انتہا کے بعد ہے، لیکن روح جو ہے پیدا کی گئی ہے لیکن فانی نہیں ہے۔ اس لیے روح ایک کنارہ ہے اور اللہ کے ہاں کنارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر طرح سے لامحدود ہے۔ اس لیے روح مخلوق ہے لیکن ایٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے آپ کی روحیں جو ہیں ایز سچ قائم رہیں گی اور اپنے جسم کا دوبارہ لبادہ کا انتظار کریں گی، اور پھر وہ واپس لایا جائے گا اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس لیے نفس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس نے اللہ کریم کے احکامات کو کس طرح مانا، کس طور مانا، اور وہ کس طرح کی کیفیت تھی، کیونکہ ماننے کا زمانہ آپ کی یہی زندگی ہے، زندگی کے بعد تو ماننا نہیں ہے۔ جس طرح بوڑھا آدمی بچپن کی بات نہیں مان سکتا اور بچہ جوانی کی کیفیات نہیں مان سکتا کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ نکاح ہونا چاہیے، اب بچے کو کیا پتا کہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بچے کے احکامات بچے کے ساتھ، جوانی کے احکامات جوانی کے ساتھ، بڑھاپے کے احکامات بڑھاپے کے ساتھ، اور مرنے والوں کے احکامات، یہ نفس کی سٹیجز ہیں۔ پھر نفس کے درجات رکھے ہوئے ہیں، وہ چاروں کیفیات جو ہیں نفس کے درجے ہیں، اور ایک انسان میں بتدریج آ سکتے ہیں، یا ایک انسان میں کسی ایک کیفیت کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کو پہچاننا ہے، اور مکمل طور پر یہ پہچاننا کہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے اپنے آپ کو پہچاننا، ذکر کے ذریعے پہچاننا، حکم کی اطاعت کے ذریعے پہچاننا، کسی کے کہنے پر پہچاننا، اپنے علاوہ دنیا کا مشاہدہ کر کے پہچاننا، پھر اپنا مشاہدہ کر کے پہچاننا، اور مر کے پہچاننا، زندگی کے ذریعے پہچاننا۔ تو جن انسانوں کو زندگی میں ہی موت سے آشنائی ہو گئی، ان کی موت کے ساتھ پہچان ذرا جلدی ہو جاتی ہے۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے سارے کا سارا سامان اللہ کے سپرد کر دیا۔ بچپن تو اپنے سسٹم کے لحاظ سے ترک ہوا، اور یہ آپ نے ترک نہیں کیا بلکہ ایوولوشن کے ساتھ ترک ہوا، اور جوانی اپنے ارتقاء کے لحاظ سے ترک ہو گئی۔ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بچپن کے بعد جوانی آ گئی۔ مطلب یہ کہ درجات ایوولوشن کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اور زندگی موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، لیکن اب اس کو سمجھنا ہو تو اپنی بھرپور زندگی کے اندر سے ہٹ کر اسے پہچانو۔ اب بھرپور زندگی سے ہٹنا جو ہے یہ اصل معراج ہے۔ اس سے کیسے ہٹا جائے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو، ایسے کام میں انوالو نہ ہونا جس سے نقصان ہو، جیسے آگ میں انوالو ہونے سے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بجلی کا کوئی شوق لگے،
آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، تو یہ داناؤں کی بات ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے۔ جو مرنے سے پہلے مر گئے تو ان کو ایک اور شعور حاصل ہوا، وہ شعور عرفان نفس کہلاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے، یعنی اپنی کیفیات سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے ماتحت کر دیا۔ اور پھر جب ایک نیا شعور حاصل ہو گیا تو اسے آپ کہیں گے عرفان۔ مقصد یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ کریم کی تابعداری میں ہے۔ تابعداری میں اس طرح ہے کہ کوئی انسان گھوڑا نہیں بن سکتا۔ اب انسان ہونے کی مہر لگا دی اللہ نے تو ہم انسان ہی رہیں گے، تابعداری تو ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سارے تابعداری میں ہیں کہ جب تک انسان انسان ہے وہ تابعداری میں ہے۔ کوئی آدمی اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس طرح وہ تابعداری میں ہے۔ کوئی آدمی نیند ترک نہیں کر سکتا، تو یہ تابعداری ہے۔ کوئی انسان بچوں کی محبت سے گریز نہیں کر سکتا، یہ تابعداری تو فطری طور پر ہر انسان میں ہے۔ اب اس کے بعد مذہب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ فطری طور پر ہر انسان میں ہے۔ آدمی اپنی ضروریات کا غلام ہے یا مجبوریوں کے ماتحت ہے۔ مجبوریاں فطری ہوں، مجبوریاں دنیاوی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، چاہے سیاسی بھی ہوں، مجبوری جو ہے وہ بے بس کر دیتی ہے۔ ہر انسان کو مجبوریوں کی بے بسی ہے۔ مثلا آپ کو کیا مجبوری ہے؟ نیند آئے گی تو آپ سو جائیں گے، بستر تلاش کریں گے۔ کیا کر رہے ہو؟ بس جی مصیبت بن گئی۔ کیا مصیبت بن گئی؟ جی نیند آ گئی۔ پھر کھانا تلاش کر رہے ہیں، بھوک لگ گئی، یہ بھی مجبوری ہے۔ اس طرح انسان مجبوری میں چیزیں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ پھر کبھی چڑیا کو آپ دیکھیں، وہ چڑیا ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک تنکا تلاش کر رہی ہے۔ تنکا کس لیے؟ اس سے آشیانہ بنے گا، کیونکہ انڈے دینے کا وقت آ گیا۔ مطلب یہ کہ ان کی اپنی مجبوری ہے۔ آشیانہ بنانے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر پرندے کے الگ الگ سسٹم ہیں۔ یعنی یہ مجبوریاں فطری طور پر ہیں کہ بچھو کو ڈنگ دیا گیا ہے اور کسی کو آواز دی گئی ہے۔ کوئل کو بہت اچھی آواز دی گئی ہے، سانپ کو اور کام دیا گیا ہے، پرندوں کو اور کام دیا گیا ہے، بلند پرواز کو بلند پرواز دی ہے۔ شاہین سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز کھا لے اور اڑنا بند کر دے تو وہ کہے گا کہ کھانے کا میں نے کیا کرنا ہے، وہ بس پرواز کرتا رہے گا چاہے بھوکا ہی رہے، کیونکہ پرواز اس کی فطرت ہے۔ شیر سے کہا جائے کہ تو گھاس کھا لے، تجھے فلاں چیز بھی ساتھ دیں گے، تو وہ کہے گا کہ گوشت کھاؤں گا ورنہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ یہ مجبوریاں ہیں۔ زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا یہ نفس کی پہچان ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا۔ جسم کیا ہے؟ روح اور مادہ کا امتزاج۔ جسم کے تقاضوں میں فطری محبت بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، کھانا بھی ہے، دوسری ضرورت بھی ہے، مکان بھی بنانا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کاروبار فطری ہے اور یہ سارا نفسانی ہے۔ اب جتنا کاروبار سیکولر ہے، لا مذہب دنیا کا سارا کارخانہ جو ہے یہ سارا عرفان نفس ہے، جس میں اسپیس کو دریافت کرنا، چاند پر جانا، سائنس کو دریافت کرنا، زمین کی پہنائیوں میں جانا، یہ ساری زوالوجی، باٹنی، سائنس، ساری سوشل سائنس، نفسیات، فلسفہ، وجودیت ہے، موجودیت، یہ سارے کا سارا نفس ہے۔ اس میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی ذہن کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہے، ہر رفتار سے اس طرح زیادہ ہے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایفل ٹاور کہاں ہے، اور پھر میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ تاج محل کہاں ہے۔ ایفل ٹاور کدھر اور تاج محل کدھر؟ منٹ نہیں لگا ذہن کو، ذہن وہاں چلا گیا اور پھر ذہن یہاں چلا گیا، یعنی پہلے پیرس چلا گیا پھر آگرہ چلا گیا، اب ذہن جہاں مرضی چلا جائے۔ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ تو ذہن ہر جگہ جا سکتا ہے، ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لامحدود ہے۔